معروف ہے. حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. صبح ہوئی تو صحابہ کرام موجود ہیں، میں قربان جاؤں. امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی میرے دل میں امارت کی تمنا نہیں آئی کہ مجھے کوئی عہدہ ملے سوائے اس رات کے. واہ! اور یہ امارت بھی کیا امارت تھی؟ عطائے حبیب کو پانے کی تمنا. ٹھیک ہے، تو صبح ہوئی ہے، جان عالم علیہ السلام نے سب کی طرف دیکھا. اب ایک لمحہ بھی آپ قضا کریں گے تو جو میں آپ کی خدمت میں سبق پیش کرنا چاہتا ہوں وہ پھر آپ قضا کر بیٹھیں گے، میں اس کا ذمہ دار کوئی نہیں. سب حاضر ہیں، حضور نے سب کو دیکھا لیکن مولا علی نہیں ہے. تو فرما علی کہاں ہے؟ عرض کی گئی کہ ان کی آنکھ دکھ رہی ہے. ان کی فرما علی کو بلاؤ. اب اگلے ہی 1.5 صدر میں البداء والنہایہ کی ایڈ کر رہا ہوں صحاح کی حدیث میں کہ مولا علی آنکھ ملتے ہوئے آئے. کیا ہوا؟ عرض کی اس نے سونے نہیں دیا، ساری رات دکھتی رہی ہے اور میں چکی چلاتا رہا ہوں، آٹا پیستا رہا ہوں مجاہدین کے لیے، شرکاء کافر. یہ کاموں کی تقسیم ہوتی تھی. تو قریب بلایا اور لعاب اقدس لگایا. صحاح میں اتنے ہی ہے کہ ایسا درد دور ہوا کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی نہیں. سبحان اللہ. باقی کتب میں یہ بھی ہے کہ پھر کبھی آنکھ نہیں دکھی. ایک پہلا فائدہ آنکھ دکھتی ٹھیک ہو گئی، دوسرا پھر کبھی نہیں دکھی، تیسرا اس آنکھ کا نور کم نہیں ہوا، چوتھا سر میں پھر درد کبھی نہیں ہوا، اور پانچواں سر کے بال سفید نہیں ہوئے. میرے مرشد کریم سیدی نائب محدث اعظم رحمہ اللہ جب یہی روایت بیان کرتے تو فرماتے تھے بندہ خدا جن کا لعاب دافع بلا اور مشکل کشا ہے ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جن کا لعاب دافع بلا ہے. درود تاج میں تو ہم ذات کے لیے پڑھتے ہیں نا، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. یہاں تو لعاب اقدس دافع بلا ہے. سمجھ گئے؟ جب کریم نے فرمایا علی کہاں ہے اور عرض کی گئی ان کی آنکھ دکھ رہی ہے تو سیکنڈ آپشن نہیں تھا نا. میں نے یہی کہا ہے اگر آپ قضا کریں گے اس کے ذمہ دار آپ. سیکنڈ آپشن نہیں تھا کہ چلو علی کی آنکھ دکھ رہی ہے تو کسی دوسرے صحابی کا حضور نام لیں گے، تم آ جاؤ اور یہ جھنڈا تم لے لو. سیکنڈ آپشن نہیں ہے. اسی لیے مولا علی کو بلایا کہ آنکھ دکھ رہی ہے. تو آنکھ پھر کیا ہوا دکھ رہی، ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ ٹھیک کر دیتے، ٹھیک کر دی، پکڑو جھنڈا. پھر غور سے سننا، سیکنڈ آپشن نہیں تھا. ابھی میں آپ کو پھر بخاری سے بخاری میں لے جانے لگا ہوں. ہم مشہوریوں کے لیے 6 کتابیں رکھ کے نہیں بولتے. اور یہ جو آپ 131867444 رات ہمارے مرکز میں تھی تاجدار صداقت کانفرنس، وہ سنیے، اس میں ہم نے ساری 60 پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، اب تو سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں. اب آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں سیکنڈ آپشن نہیں تھا اس مقام پر، اس لیے مولا علی ہی کو بلایا اور مولا علی ہی کو جھنڈا عطا فرمایا. اب ذرا اسی صحاح سے صحاح میں چلو، بخاری کی پہلی جلد. حضور نمازی آ گئے ہیں، کیا حکم ہے؟ فرما ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. پلیز 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 ڈبل ٹرپل توجہ کرنا. ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ کی ایک گھاری بڑا اونچا ہے، یہ گھاری بڑا اونچا ہے. صدیق پاک کا گھر کو معمولی گھر نہیں ہے. صدیق اکبر کا گھر بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، معمولی گھر نہیں ہے.
صدیقہ پاک نے عرض کی حضور میرے ابا جی نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ اب دیکھنا بھائی صاحب، وہاں تھا سیکنڈ آپشن نہیں تھا، مولا علی کے سوا دوسرا نام نہیں تھا نا، انہی کو بلایا۔ اب مسلح دینا ہے، اور آپ کی زوجہ انور ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضور جن پر سب سے زیادہ ازواج پاک میں مہربان اور کریم اور مشفق ہیں، ام المومنین صدیقہ کی ذات پاک ہے۔ تو جن پر حضور کی خاص نگاہ محبت ہے، وہ عرض کرتی ہیں کہ میرے والد صاحب کھڑے نہیں ہو پائیں گے، تو حضور آپ کسی اور کو کہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر سے کو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بالکل اس سے اگلی حدیث ام المومنین صدیقہ نے ام المومنین سیدتنا حفصہ سے کہا، یہ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہیں جو مومنوں کی ماں ہیں۔ نوجوانوں تمہیں تو نقیب الجھا کے رہ گئے، گھر والے۔ صدیق پاک کی بیٹی حضور کے گھر میں، عمر پاک کی بیٹی حضور کے گھر میں، حضور کی لاڈلی 2 شہزادیاں عثمان پاک کے گھر میں، حضور کی ایک شہزادی، بلکہ شہزادی کیا جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ زکیہ عابدہ صابرہ شاکرہ متوکلہ نیرہ منورہ مقدسہ معمبرہ حضرت بطول زہرا۔ اور سننا اور رضویو سننا، اعلیٰ حضرت جب سیدہ کا نام لکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت ساتھ لکھتے ہیں صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بارک وسلم، یعنی آپ کے والد ہمارے آقا پر بھی درود ہو اور سیدہ پاک پر بھی درود ہو۔ وہ جگر کا ٹکڑا مولا علی کے پاس ہے، وہ جگر کا ٹکڑا، کمال ہو گئی ہے۔ در والے کہہ کر جو رویہ اپنایا جاتا ہے، وہ نئی پیڑھی کے دل میں یہ تصور کہ ان کی حیثیت کوئی نہیں۔ غور کیجئے گا یہ ہمارے کس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام حضور کے اعتبار سے اپنی ذات کے لیے کوئی عاجزی کا لفظ بولیں، ان کا حق ہے۔ مثلا امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کا عبد تھا، یہاں عبد بمعنی غلام ہے، تو حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ غلام ہے، سبحان اللہ، ان کی مرضی۔ یار صدیق پاک کی بیٹی حضور کے گھر میں، عمر پاک کی بیٹی حضور کے گھر میں، حضور کے 2 نور زادیاں، ہاں یہ بڑا پیارا نام ہے، نور زادیاں، تیری نسل پاک میں ہے۔ یہ کائنات میں کو لائے اس نے عقیدہ جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ صدیقہ نے ام المومنین سرکار حفصہ پاک سے کہا، بنت فاروق اعظم سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ حضور سے عرض کریں کہ میرے والد جو ہیں وہ، اور دیکھیں قرآن سے ریلیٹڈ آج کا مضمون تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ باب ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کا اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ کعبہ میں جب نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے تو اشک بہتے اور وجود پر عجب رقت طاری ہوتی، بچے بوڑھے عورتیں ان کو حیرت سے دیکھتے اور وہ پگھل جاتے تھے۔ کافروں کو خطرہ پڑ گیا کہ صدیق کا قرآن پڑھنا ہمارے بچے بوڑھوں کو اس اسلام میں نہ لے جائے۔ انہوں نے پابندی عائد کر دی کہ ابو بکر حرم کعبہ میں نہ نماز پڑھے گا نہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا، اور نے کہا ساڑھے بچے ہتھوں نکل جانے۔ سمجھ گئے؟ اور پھر صدیق اکبر، میں نے آپ کو بتایا نا ابو بکر کنیت کا مطلب بھی اولیت والا ہے۔ یہ جو آج ہم اعتکاف کے دنوں میں مسئلے پوچھتے ہیں، عورت کہاں بیٹھے گی اعتکاف پہ، تو ہمارے علماء کہتے ہیں مسجد بیت میں۔ مسجد بیت کا بانی سیدنا صدیق اکبر ہے۔
انہوں نے پھر اپنے گھر کے اندر جگہ مختص کی کہ یہاں پر ہم نماز پڑھیں. اچھا قرآن پھر اونچی پڑھنا ہے. پھر کفار کو صدیق کا قرآن پڑھنا پسند نہ آیا اور کہا آوازوں کو سلو رکھیں، مرحلے یوں بھی گزرے. تو کہا وہ رقیق القلب ہیں، وہ نماز میں قرآن بھی پڑھیں گے تو وہ تو روتے اتنا ہے کہ ان کی آواز پیچھے نہیں جائے گی. تو آپ حضور سے کہیں، اب آپ حاضر دماغی سے بیٹھنا. پہلا حضور نمازی آ گئے، فما ابو بکر کو کہو. صدیقہ کریمہ نے عرض کی حضور والد صاحب رقیق القلب ہیں، تم ابو بکر کو کہو. اب ام المومنین حفصہ عرض کرتی ہیں، سبحان اللہ. اور یہاں لفظ صدیقہ نے بتائے تھے کہ آپ عرض کر دیں کہ حضور حضرت عمر کا کہہ دیں. وہ سیدنا ام المومنین حفصہ آئی ہیں نا، اور یہی کہا کہ حضور آپ حضرت عمر کو، تو حضور اب جلال میں آ گئے، فرما صواحب یوسف کی طرح ہو تم. ابو بکر کو ہی کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. خیبر میں کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا، علی پاک کے سوا سیکنڈ آپشن نہیں تھا. سمجھیے سمجھیے سمجھیے. اور آج مسلح دینے کی بات ہے تو 3 بار تو پہلی نماز پہ ہی بات ہو گئی. یہ سیکنڈ آپشن ہوتا تو کسی کا نام آ جاتا، لیکن مسلح رسول کے لیے صدیق کے ہوتے، سیکنڈ آپشن کوئی نہیں. کسی صورت نہیں ہے. بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ مجھے بتلائیے محبوب کی مرضی ہے. اور یہاں پر وہ سوٹے لگا کے بندے بات کرتے، دیکھو صحابیوں کتنی زیادتی کی. صحابیاں نے انہوں نے ابو بکر نو کھڑا کر دا. یہ بات ہی تمہاری جھوٹ ہے، صحابیاں نے نہیں کھڑا کیتا بھائی جی، حضور نے کھڑا کیا ہے. اور ابھی ہمارے حضرت قبلہ ذکر فرما رہے تھے، مسجد انتظامیہ کی طرف سے سب کو ویلکم کر رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے. تو بھائی صاحب مسجد انتظامیہ نے ایک امام مقرر کیا ہو اور کوئی اور آگے مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو جناب صدر سیکرٹری ہاتھ نے نہ چڑھا لیں. تیری جرت کیسے ہوئی؟ ہمارے مقرر کیے ہوئے امام سے تو پہلے آگے مصلی پہ کیسے بیٹھ گیا؟ کمیٹیاں جس کو کھڑا کریں اس کو مصلی سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، جس کو امام الانبیاء کھڑا کریں.